بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں سید وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم جماعت دہم کی شامل نصاب اردو کی کتاب کے حصہ غزل کی غزل نمبر 2، جس کے شاعر ہیں خواجہ جگر مراد آبادی، جس کے پہلے شعر کا مصرع اولا ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح پڑھی تھی۔ جن بچوں نے نہیں سنا وہ سماعت کر لیجئے۔ آج ہم اسی غزل کے شعر نمبر 3، 4 اور 5 کو پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، کتاب پر دیکھیے، شعر کو دیکھیے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اس کا مفہوم سماعت کر لیجیے۔ پہلے شعر کو سمجھتے ہیں۔ آج کیا بات ہے، عموماً جب انسان کسی سے یہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان تعجب کی نظر سے اسے دیکھ رہا ہے۔ آج کیا بات ہے، آج تعجب ہے کہ پھولوں کا رنگ، پھولوں کی خوبصورت رنگت تیری ہنسی سے ملتی ہے۔ یہ بات تعجب کن ہے کہ پھولوں کی رنگت محبوب کی مسکراہٹ سے مشابہت رکھتی ہے۔ دوبارہ پھر سے بات کر لیجیے۔ آج یہ بات حیران کن ہے کہ پھولوں کی خوبصورت رنگت محبوب کی مسکراہٹ سے مشابہت رکھتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہر عاشق کی قلبی خواہش اور جذبات یہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کو حاصل کر لے۔ وہ محبوب کی نگاہوں کا اسیر بننا چاہتے ہیں اور محبوب کی چال چلن کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں، اپنانا چاہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب میں پھولوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پھولوں کی رنگت محبوب کی مسکراہٹ سے مشابہت رکھتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اردو شاعری میں محبوب کے لب و رخسار کا ذکر عموماً ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی یہ محبوب کی مسکراہٹ، تبسم کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں۔ دراصل پھول کے ساتھ مشابہت اس لیے دی گئی کہ جیسے دنیا کے پھولوں میں گلاب کا پھول اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے اندر بے مثال ہے، شاید ایسے ہی اپنے محبوب کے لب و رخسار کو، محبوب کی مسکراہٹ کو اس پھول کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ میرا محبوب بھی دنیا کے تمام انسانوں میں محبوب سب سے خوبصورت ترین شخص ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم بڑھتے ہیں اس کے حوالہ جات کی طرف۔ انگلی دبا کے دانتوں میں وہ مسکرا دیے، بس اتنی سی بات نے طوفان اٹھا دیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب محبوب انگلی اپنے دانتوں میں دبا کر مسکراتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میرے دل میں اس کی محبت کے طوفان اٹھ چکے ہیں۔ جب وہ ہنستا ہے تو مستانہ کمر لگتا ہے۔ میر کا شعر یا غالب کی غزل لگتا ہے۔ میر سے مراد میر تقی میر، غالب سے مراد مرزا اسد اللہ خان غالب۔ عزیز طلبہ، اب ہم بڑھتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف، جو کچھ یوں ہے: سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش کامتی سے ملتا ہے۔ فتنہ، فساد، خوش کامتی، لمبا قد۔ لمبا قد۔ عزیز طلبہ، اس کا مفہوم سماعت کر لیجیے۔ اس سے پہلے ہم شعر کو سمجھ لیتے ہیں۔
سلسلہ فتنہ قیامت کا اے محبوب تیرا قد قیامت کے دن کی طرح لمبا ہے، تیری خوشقامتی سے ملتا ہے۔ یعنی محبوب کا قد اس قدر لمبا ہے جیسے قیامت کا دن لمبا ہے۔ اس کو مجموعی طور پر مفہوم اب یوں کریں گے کہ قیامت کے دن کی طرح محبوب کا قد بھی لمبا اور دلکش ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مختلف عشاق جب اپنے محبوب کو پسند کرتے ہیں تو وہ آنکھوں کو نشیلا، لہراتی زلفیں اور لمبے قد کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ لمبا قد ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کا لمبا قد انتہائی دلکش ہے۔ دراصل شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ محبوب انتہائی خوبصورت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کا لمبا قد قیامت کے دن کی طرح لمبا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس قدر گرمی ہوگی کہ انسان اپنے ہی پسینے میں شرابور ہو جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے کہ اے اللہ اس معاملے کو ختم کر اور آگے کے مراحل کو شروع کر دے، تو پھر قیامت کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جیسے قیامت کا دن لمبا ہے ایسے محبوب کا قد بھی لمبا ہے۔ جیسے قیامت کے دن گناہ گار بندے وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، فتنہ قیامت میں مبتلا ہو جائیں گے، اسی طرح ایک عاشق بھی محبوب کے قد و قامت کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی میں گم ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم بڑھتے ہیں اس کے حوالہ جات کی طرف۔ تیرے سر و قامت سے ان قدم آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے جو وہ سر و قامت لبے بام ہے۔ سرو یہ پودے کا نام ہے، اس کی قد و قامت انسان سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد پرندے بھی رہتے ہیں۔ قمری نامی پرندہ اس کے ارد گرد اس کی خوبصورتی پر گھومتا رہتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ ٹوٹ کر ملنا یہ محاورہ ہے جس کا مطلب ہے انتہائی شوق سے ملنا۔ شوق سے ملنا۔ عزیز طلبہ، اب اس شعر کو سمجھ لیجئے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ محبوب میرے سامنے ہو کر بھی مجھے نہیں مل پاتا، اس کے باوجود بھی میرا دل اسی کو چاہتا ہے۔ اس کا مجموعی طور پر مفہوم سماعت کر لیجئے۔ محبوب قربت میں ہونے کے باوجود بھی نہیں اپناتا، اس کے باوجود بھی دل اسی محبوب کو چاہتا ہے۔ عزیز طلبہ، جب ایک عاشق اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور محبوب بے رخی کا اظہار کرتا ہے، عاشق دن بہ دن اپنی محبت میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور محبوب اپنی بے رخی میں بڑھتا رہتا ہے۔ جب عاشق اپنے محبوب کی بے رخی کو دیکھتا ہے تو دل ہی دل میں ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد محبوب سے ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ اپنی نگاہوں میں محبوب کو کچلنا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی محبوب سامنے آتا ہے وہ اس قدر خوبصورت ہوتا ہے، اس میں اس قدر دلکشی ہوتی ہے کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی محبوب کو چاہنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ دل ایک ایسا گھر ہے کہ اس گھر میں جب کسی شخص کو داخل کر لیا جائے تو پھر اس گھر سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں حوالہ جات کی طرف۔ جب دل نہ مل پائے تو ملنے سے کیا حاصل،
یوں تو صحرا بھی سمندر سے ملا کرتے ہیں۔ صحرا کا سمندر سے ملنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح دل اگر نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ عزیز طلبہ، محبوب کو زبردستی بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن عاشق ایسا کبھی نہیں کرتا۔ وہ دراصل محبوب کو نہیں بلکہ محبوب کے دل کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تو چاند ستاروں کی تمنا کی تھی، مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں نے تو چاند ستاروں کی تمنا کی تھی، مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں تو چاند ستاروں کے برابر عروج حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن محبوب نہ ملا تو راتوں کی سیاہی ہی ملی۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے شعر نمبر 3، 4، 5 کو سماعت کیا۔ امید ہے کہ آپ کو حوالہ جات، مشکل الفاظ، مفہوم، تشریح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اسے نوٹ بک کی زینت بنا لیجیے تاکہ مستقبل میں آپ کو کام آ سکے۔ بقیہ اشعار کے ساتھ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔